الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعے کے دن آپ حضرات سے میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور لے جا کر ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے راستے میں۔
لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور لکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دے دیا کہ کاٹنا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ چھری اتنی تیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گردن پہ چلایا، وہ چل نہیں رہی تھی، تو غصے میں آ کر انہوں نے اس کو پھینکا تو پاس پتھر پڑا تھا، تو اس پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نازک گردن کے اوپر وہ نہیں چلی، کہ اللہ نے اپنے حکم کو نکال لیا تھا تو چھری بالکل نہیں چلی۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مسلمان صاحب نصاب ہیں ان کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا یہ حکم دینے کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تو تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے اور نہ ہی جو تم ذبح کرتے ہو اس کا خون مجھے پہنچتا ہے، مجھے آپ کا پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کی وحدانیت کتنی ہے، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے، آیا تم قربانی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو؟ لوگ کہیں جی اس نے قربانی کی ہے، اس نے 1 بکرا ذبح کیا ہے، 2 ذبح کیے ہیں، 4 کیے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اور نہ ہی اس کا ثواب ہے۔ ثواب اس شخص کو ملے گا جس کا دل پاک ہو اور جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اسی شخص کی اس کا ہر عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی عمل کرے اللہ اس کو مردود کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ 7 آدمی ہیں حصے میں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر دل میں یہ ارادہ لے کر قربانی کرے کہ میں گوشت کھاؤں گا، تو وہ جتنے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ان سب کی قربانی بالکل نہیں ہوگی، ان سب کی قربانی رائے گاں ہوگی، صرف ایک آدمی کی نیت کی وجہ سے تمام کے تمام کی قربانی تباہ و برباد ہو جائے گی۔
اور اپنے ساتھ جو آپ نے شامل کیے ہیں حصے دار، ان کو بھی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ گستاخ صحابہ میں سے تو نہیں، اس کا عقیدہ امت مسلمہ کے متفقہ عقائد کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ قادیانی تو نہیں ہے، یا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس کا عقیدہ تنقیص والا تو نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی بد عقیدہ قربانی میں شامل ہوگا تو باقی جتنے بھی ہوں گے ان سب کی قربانی کے اوپر پانی پھر جائے گا، کسی ایک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو شخص شرکیہ عقائد رکھتا ہو وہ بھی قربانی میں شامل ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی تمام ساتھیوں کی قربانی رائے گاں ہو جائے گی۔ تو تمام ساتھیوں کو دیکھا جائے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر متفق ہیں یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اوپر وہ متفق ہیں اور اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس شخص کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے، تو آپ کی اپنی قربانی بھی بچے گی اور اس کی قربانی بھی بچ جائے گی۔ قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، ہر شخص کو برابر برابر حصہ دینا لازمی ہے۔ اگر کوئی اپنا حق معاف کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورا اس کو دیا جائے۔ گوشت جو بنایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص وہ سارا کے سارا اپنے لیے رکھ دے، کسی کو بھی نہ دے، تو تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر سارا کے سارا وہ تقسیم کر دیتا ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا، تو یہ ثواب میں اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ وہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے رکھیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی چلتا ہے کہ جس شخص کے گھر سے گوشت آتا ہے تو اسی کے گھر میں گوشت بھیجا جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں شہرداری میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو گوشت بھیجا ہے اسی کو بھیجیں گے۔ تو یہ جو گوشت کا تیسرا حصہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو جائیں، تو ان حضرات کے لیے گوشت بھیجنا ہے۔
یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کے سامنے عید کا طریقہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہوتی ہے، 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں۔ امام صاحب جب تکبیر کہے گا، پہلی تکبیر، تو اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ باندھ دینا ہے اور اسی کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اسی ترتیب سے نماز کو پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت میں امام جب سورت پڑھ لے گا تو اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے، اور باقی نماز اسی ترتیب کے ساتھ ادا ہوگی۔ عید کا خطبہ سننا واجب ہے۔ تمام حضرات خطبہ سن کے تشریف لے جائیں۔ یہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں فرق ہے۔ جمعے کو خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کو خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعے کے دن آپ خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، عید کے دن بھاگنے کی کوشش مت کریں، خطبہ سن کے تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ بڑے مصروف لوگ ہیں۔ جیسے ہی سلام پھرتا ہے آپ حضرات بھاگ پڑتے ہیں، تو یہ عید کے دن اس کا لحاظ رکھیں، خطبہ سن کے تشریف لے جائیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ الله أكبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد